نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد۔ ترجمہ بخاری کی حدیث۔ عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ طیبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرا اور تھوڑی دیر بعد اٹھ کر نہایت عجلت کے ساتھ لوگوں کے مونڈوں پر سے گزرتے ہوئے ازواج مطہرات کے گھروں میں سے ایک گھر میں تشریف لے گئے۔ لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلد تشریف لے جانے سے تشویش پیدا ہوئی کہ نہ جانے کیا بات پیش آ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے واپس تشریف لائے تو لوگوں کی حیرت کو محسوس فرمایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سونے کا ایک ٹکڑا یاد آ گیا تھا جو گھر میں رہ گیا تھا۔ مجھے یہ بات گراں گزری کہ کبھی موت آ جائے اور وہ رہ جائے اور میدان حشر میں اس کی جواب دہی اور اس کا حساب مجھے روک لے، اس لیے اس کو جلدی بانٹ دینے کو کہہ کر آیا ہوں۔ فائدہ، اسی قصہ میں دوسری حدیث میں ہے کہ مجھے یہ بات پسند ہوئی کہ کہیں میں اس کو بھول جاؤں اور وہ رات کو میرے پاس رہ جائے۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور قصہ حدیث میں آیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6-7 اشرفیہ تھیں۔ اس وقت کہیں سے آ گئی ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ان کو جلدی بانٹ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی شدت کی وجہ سے مجھے ان کو تقسیم کرنے کی مہلت نہ ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ اشرفیاں تقسیم کر دیں؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کی بیماری نے بالکل مہلت نہ دی۔ فرمایا، اٹھا کر لاؤ۔ اس کو لے کر ہاتھ پر رکھا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی کا کیا گمان ہے، یعنی اس کو کس قدر ندامت ہوگی کہ اگر وہ اس حال میں اللہ جل شانہ سے ملے کس کے پاس ہوں۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو اسی قسم کا ایک اور قصہ نقل کیا گیا، جس میں وارد ہے کہ رات ہی کو کہیں سے آ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اڑ گئی۔ جب اخیر شب میں نے ان کو خرچ کر دیا جب نیند آئی۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 اشرفیہ تھیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ والی کے پاس بھیج دو۔ یہ فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ اس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس میں مشغول ہو گئیں۔ تھوڑی دیر میں افاقہ ہوا تو پھر یہی فرمایا اور پھر غشی طاری ہو گئی۔ بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار فرمانے پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس وہ بھیج دی۔ انہوں نے تقسیم فرما دی۔ یہ قصہ تو دن میں گزرا اور شام کو دوشنبہ کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری رات تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں چراغ میں تیل بھی نہ تھا۔ ایک عورت کے پاس چراغ بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہے، وصال کا وقت قریب ہے، اس میں گھی ڈال دو، اسی کو جلا لیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے اس قسم کا اور قصہ نقل کیا گیا۔ وہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے چہرے مبارک پر تغیر یعنی گرانی کا اثر تھا۔ میں سمجھی کہ طبیعت ناساز ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے چہرے پر کچھ گرانی کے اثرات ہیں، کیا بات ہوئی؟ فرمایا، 7 دینار رات آ گئے تھے، بستر کے کونے میں پڑے ہیں، اب تک خرچ نہیں ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ تو آتے ہی رہتے تھے، لیکن دن ہو یا رات، صحت ہو یا بیماری ہو، اس وقت تک طبیعت مبارک پر بوجھ رہتا تھا جب تک کہ وہ خرچ نہ ہو جائیں۔ اور حد ہے کہ اپنے گھر میں بیماری کی شدت میں رات کو جلانے کے لیے تیل بھی نہیں، لیکن 7 اشرفیہ موجود ہونے پر بھی گھر کی ضرورت کا نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کو یاد آیا کہ تھوڑا سا تیل بھی منگا لیں۔ مجھے اپنے والد صاحب نور اللہ مرقدوں کے معمول دیکھنے کو بار بار موقع ملا کہ رات کو اپنے ملک میں کوئی روپیہ پیسہ نہیں رکھنا چاہا کرتے تھے۔ قرضہ تو ہمیشہ ہی اس طرح رہا، حتیٰ کہ وصال
اس وقت بھی 7-8 ہزار روپیہ قرض تھا، اس لیے رات کو اگر روپیوں کی کوئی مقدار ہوتی تو کسی قرض خواہ کے حوالے کر دیتے، اور پیسہ ہوتے تو وہ بچوں میں سے کسی کو دے دیتے اور فرمایا کرتے، میرا جی نہیں چاہتا